اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے؟ جبکہ کرسچن جب ان کا جواب آیا کہ ہمارا تو کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ہم یہ لفظ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں۔ اور عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انجینئر علی مرزا نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی، اور پتہ نہیں اس سے پہلے تو دنیا کو پتہ نہیں تھا اور بابوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا فلاں فلاں، حالانکہ وہ خود بابا بن کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے۔ ہمارا جو مطالبہ ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی کے خلاف توہین رسالت اور توہین صحابہ و اہل بیت اور دیگر مقدسات کی توہین کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ لیکن اسی ادوں خوشی مناواں گے جدوں اے جڑا آئین پاکستان ہے او دے مطابق 295C دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دی بے ادبی کرے یا کسی بھی نبی دی شان دے اندر بے ادبی کرے او دے ناپاک وجود کولوں پاک سرزمین نو پاک کر دیتا جائے۔ وہ ہمارے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب سے ہے، اور یہ میری ریکویسٹ وزیر اعظم پاکستان سے اور CM صاحبہ سے ہے، اور دیگر مقتدر جتنے عاشقان رسول ہیں عہدوں پر، میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے فتنہ پرور بندے کو اب باہر نہ آنے دیا جائے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اور میں تمام قومی اداروں سے گزارش کرتا ہوں اس کے اوپر فی الفور کارروائی کی جائے، قانونی چارہ جوئی مکمل کی جائے، اور جو شخص اس کو واسطہ جہنم کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ مرزا اس ملک سے یا فرار ہوگا، اگر اس ملک میں رہے گا تو گرفتار ہوگا۔ مجھے خوب پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کون سا ایسا جملہ بولا ہے کہ جو اگلے بندے کو لڑ جائے گا جا کے۔ اس جملے کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں سے کاٹا جان بوجھ کے، کیونکہ یہ جتنی چینج ہے نا وہ آئی انہی جملوں کی وجہ سے۔ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر دی، اس نے اظہار خیال کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جو لوگوں کو آبجیکشنیبل لگے۔ آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ ایسا شخص جس کی پوری زندگی کا موٹو یہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصہ اس نے نبی کریم کی شان میں توہین کر دی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ محب اہل البیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دے دے۔ لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو یہ طبقہ جو ان کا مخالف ہے اور حاسد ہے اسے بنا سکتے اور آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ خود دیانتداری سے سوچیں۔ کیا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہیں کہ پھانسی پہ لٹکا دو 295C کے تحت؟ یا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے تمام اختلافات ہیں، جیسے مجھے بھی محمد علی مرزا صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں، علمی اختلافات بھی ہیں، ان کے لہجے سے اختلافات ہیں، انداز بیان سے اختلافات ہیں، لیکن ایسا انسان بہرحال جس نے اللہ کے نام اللہ کے دین کے نام پر اپنی زندگی وقف کی ہے، اگر وہ اپنے اظہار خیال کے درمیان کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتے کئی لوگوں کو، تو کیا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو۔ جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا۔ یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ میرے اور آپ کے دماغ پہ حاوی ہونے کا اتنا بڑا کمپٹیشن ہے انٹرنیٹ پہ ریلیجس افیئر میں کہ باقاعدہ بات قتل عام پہ آ سکتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر 5 جان لیوا حملہ ہو چکے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ یوتھ کا مائنڈ زیادہ کیپچر کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا
جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں شخص کی رائے فلاں کے بارے میں یہ ہے تو کیا میری بھی وہ رائے ہو جائے گی؟ چلیں بالفرض اس کو مان بھی لیا، میں نے وہ الفاظ جو ہے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، تو اسی اصول کے اوپر، اسی پرنسپل کے اوپر FIR جس شخص نے کروائی ہے، جس شخص نے رپورٹ کروائی ہے، اس رپورٹ میں وہ ساری کی ساری بات اس رپورٹ کے اندر بھی کوٹ کی گئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے فلاں کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں. تو اگر تو کوٹ کرنا جرم ہے، اگر کسی کو یہ مینشن کرنا جرم ہے، یہ الفاظ کا منہ سے ادا ہونا جرم ہے، تو پھر وہ رپورٹ دائر کرنے والا بھی مجرم ہے. پھر وہ FIR درج کرنے والا شخص جس نے تحریری تفصیل کے ساتھ وہ تمام الفاظ سرحد کے ساتھ لکھ دیے، تو اس اصول کے اوپر وہ شخص بھی مجرم ہے، اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. یقیناً آپ اس دلیل کو نہیں مانیں گے اور کسی کو ماننا بھی نہیں چاہیے. ایک بھونڈی، ایک بیس لیس اور ایک بچگانہ بات ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کی اسی بات کو بہانہ بنا کے ان کو پس زندان دھکیلا جا رہا ہے. یہ تعلیم تربیت کا موضوع ہے، نہ یہ ہجوم کے لوگوں کو حلے کر دینے کی صورت میں سامنے آنا چاہیے، نہ اس میں اشتعال اور غصے کا اظہار ہونا چاہیے، نہ یہ رد عمل کی نفسیات کا باعث بننا چاہیے. یہ سب چیزیں شخصی سطح پر بھی آخری درجے کی کمزوری ہیں اور قومی سطح پر بھی آخری درجے کی کمزوری. کیا انجینئر مرزا کے جیل میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی طاقتور گروہ نہیں ہے؟ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکے، ہماری شعوری سطح بلند نہیں ہو سکی، ہم ان چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنے کی تربیت اپنے آپ کو نہیں دے سکے. چنانچہ پھر اسی طرح کے واقعات حوادث سامنے آتے رہتے ہیں. یہ انتہائی قابل افسوس بھی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے رنج بھی بہت ہوتا ہے. یعنی کیا ہم اس سے اوپر نہیں اٹھ سکیں گے؟ کیا ہم اس طرح کی چیزوں کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو آخر العمر عدالتوں ہی میں جا کر تصفیہ تک پہنچائیں گے؟ بہت افسوس. مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہے، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں نا کہتے ہیں وہ نہیں کٹی ہے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تو اڑی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر اسرار کی بڑی تعریف کر دینے، خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے. تو کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے، اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی اسلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے.
टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका अकीदा। जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं। नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। जो मुकदमा बयान हो रहा है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं बोल। लेकिन आपको पता है कुछ अरसा से इन्हें तमाम तंजीमों ने फारिग कर दिया। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना दे। तो इन्होंने क्लिप क्या बनाना था भाई, सामने आना है तो कोई इल्मी कंट्रीब्यूशन करो। इन्होंने अपनी इंतजामिया को धमकियां लगाई कि 295C का पर्चा कटवाया जाए, सीधे ही 295C। वो लोग कटवा रहे हैं जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया हुआ है, जिनके एक अब्बे ने कहा कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। हाँ, बायज़ीद बुस्तामी ने, जो ये कहता था सुबहानी सुबहानी मा आज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। और उसके दिफा में फरीदुद्दीन अत्तार तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, और खुद इनके बड़े बुजुर्ग जिन्हें ये दाता अली हजवेरी कहते हैं, कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जब अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा। आजा मेरा 5 सेकंड का क्लिप, 10 सेकंड का क्लिप, 20 सेकंड का क्लिप वो मेरा क्लिप नहीं है, अगरचे मैं ही बोल रहा हूं। जिस तरह के कुरान की आयत नहीं, अगरचे कुरान में लिखी हुई है। मसलन कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, सूरह अन-निसा के नाम। आप कुरान के आगे चीखें कि ये तेरी आयत है, कुरान इसको अपनी आयत मानने से इनकार कर देगा, अगरचे कुरान की आयत है। क्यों? कुरान कहेगा कि मैंने ये लफ्ज इसलिए नहीं बोला था कि तुम इसके मुंह में अपना लुकमा डालो। ये पूरी आयत पढ़ो, पूरी आयत है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें होश नहीं होगी, तुम उल्टी गुफ्तगू भी कर सकते हो। ये उस जमाने की बात है जब शराब अभी हराम नहीं हुई। अगरचे ये कुरान की आयत का टुकड़ा है, लेकिन मैं दावे से कहूंगा ये कुरान की आयत नहीं है जब तक पूरी आयत ना हो। इसी तरीके से अगरचे कुरान में लिखा है इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम और ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह। लेकिन कुरान कहेगा ये मेरी आयत नहीं है। मैं लाख बताऊं कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है, कुरान कहेगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपनी आयत नहीं मानता। मैंने इसलिए लिखा था कि तुम इसमें से ये टुकड़ा काटो। मैंने तो कहा था लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है और अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम। हम तो अल्लाह पे एतमाद किए हुए हैं। अब मुझे बताएं, कोई शख्स पैसे दे के भी कैंपेन चला सकता है किसी के हक में इस बड़े लेवल की? हाँ, अल्लाह चलवा सकता है, उसने चलवाई, आप देखें हर जगह डिस्कस हो रहा है। बाकी मैं इसमें अर्ज कर दूं कि ये बाज़ लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं ना कि जी वो जो हालात और वाक़यात बड़े हैं जी, आप मुल्क छोड़ जाएं, ये कर दें, मेरे भाई ये आप किसी इस जोन में ना रहिएगा। मुल्क छोड़ के क्या, ये लोग सब कुछ छोड़ के जाएंगे। ये इनके बाप का मुल्क है कि छोड़ के चले जाए? इनको पता ही नहीं मेरी तबीयत का। ये इस चक्कर में थे कि हम ये करेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह दे बंदे हो, ये ठंडे वो पैंदे ने जो अवाम के टुकड़ों पे पलते हैं, जो सैकड़ों लोगों को अपनी जेब से रोटी खिलाते हैं, वो ऐसे नहीं होते। ये गरीब नवाज जो लोग होते हैं उनका एटीट्यूड ये नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको वास्ता किस बंदे के साथ डाला है, अभी तक नहीं पता चला आपको। और दूसरा मैं ये बात आपको बता दूं, जो मैं अपनी जिंदगी में आपके फिरकों के साथ कर सकता था ना, वो मैं आज की डेट में कर चुका हूं। जो डैमेज आपको पहुंचना था आपके सदियों के खड़े हुए फिरकों को, वो पहुंच चुका है। अब इस डैमेज की रिकवरी का मेरी जिंदगी,
یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا اپنے چہرے کے اوپر, وہ ہم نے اتار دی ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اتنی انرجی تھی یہ کہاں سے آ گئی؟ کوئی ملک شیک پیتے تھے؟ بھئی بوڑھے تھے, ایمان کی طاقت تھی. تو میں ایمان کی طاقت کے اوپر پلس اس کو ایک تحریک سمجھتے ہوئے پورے پیشن کے ساتھ بیان کرتا ہوں. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں 7 نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا. ٹھیک ہے جی, ہم تو الحمدللہ ملینز میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وہ دعا حرز جان بنائیں, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں, کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دیں. تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سریعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیوں ہیں.